الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الغاشیہ. غشیہ یغشا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا اور چھا جانا. اس میں الغاشیہ ہے جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی لفظ غاشیہ کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل دعوت کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے جزا سزا کا بیان. اچھے اعمال پر اچھا بدلہ ملنا اور برے اعمال پر سزا ملنا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس سے پہلی سورہ جو سورۃ الاعلیٰ ہے، جو عام طور سے دونوں ایک ساتھ پڑھی بھی جاتی ہیں. جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے. دونوں سورہ کے مضامین ایک ہی ہیں. سورۃ الاعلیٰ میں اسی چیز کو اختصار سے بیان کیا گیا اور سورۃ الغاشیہ میں اسی چیز کو تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چھا جانے والی مصیبت کی خبر پہنچی ہے؟ جب کسی چیز کی اہمیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کو سوالیہ انداز میں پیش کیا ہے. ایک عام آدمی تقریر کر کے چلا گیا، وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اس کے بالمقابل کہ کسی آدمی سے کچھ پوچھ لیا جائے تو سب آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے کیا معاملہ ہے. یہ انداز قیامت سے متعلق اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے خبر آپ کو غاشیہ کی. غاشیہ ڈھانپ لینے والی اور چھا جانے والی ایسی مصیبت، ایسا عذاب، ایسی پریشانی کہ پوری دنیا اس سے دوچار ہو جائے گی. اس کی اہمیت کے پیش نظر اس طرح کا سوال کیا گیا. مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری کائنات کے انسانوں سے خطاب کیا گیا، ان کو مخاطب کیا گیا. یعنی ہر انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے پوچھ رہا ہے کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اچھے برے چھوٹے بڑے سارے لوگ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے دوچار ہو جائیں گے. ایسے واقعے کی خبر تم کو ملی ہے؟ تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہے کون سی خبر ہے بھائی، کس واقعہ سے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہے، کیسا حادثہ ہے؟ تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، فوراً کلام کا رخ موڑ دیا گیا. قیامت کے دن حالات کیسے بنیں گے ان حالات کا تذکرہ کیا گیا. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے اور برے. تو پہلے برے لوگوں کے انجام سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی، پھر اچھے لوگوں سے متعلق ان کے بدلے سے متعلق چند باتیں بیان کی گئی. اور پھر انسان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جن چیزوں سے انسان کا براہ راست سابقہ پیش آتا ہے، انہیں چیزوں کو پیش کر کے انسان سے مطالبہ کیا گیا ذرا ان چیزوں میں غور و فکر کرو. جب یہ مخلوق ہے تو اس کے خالق کا پتہ لگانا تمہاری ذمہ داری ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے. چہرہ بول کر پورا جسم مراد لیا گیا ہے.
چونکہ غمی اور خوشی کے آثار، غمی اور خوشی کی جھلکیاں انسان کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر آیا ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے بطور خاص چہرے کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک انسان کپڑا اوڑھے ہوا ہے، کب کبھی تاری یا کمبل اوڑھے ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون ہوتا ہے، لیکن جو پریشانی ہے، پریشانی کی سلوٹیں اس کی پیشانی پہ جھلک رہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے مورے سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بتکلم وہ خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اندر میں جتنا ٹوٹا ہوا انسان ہے وہ خود سمجھتا ہے، اور دوسرا کوئی انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک انسان جو خوش و خرم ہوتا ہے طبعی طور سے وہ، اور ایک انسان بتکلف خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کی خبر جو ساری کائنات کو چھا جانے والی چیز ہے۔ اس دن انسان میدان محشر میں پیش ہوں گے۔ اب انسان کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے خاشعہ جو ڈر رہے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، لرزہ ترسا ہوں گی۔ کیوں؟ انہیں پتا چل گیا کہ ہم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے، یہاں تو کوئی حساب نہیں ہے کہ رشوت دے کر کے، سود دے کر کے، گھوس دے کر کے یا کسی طریقے سے اپنے آپ کا چھٹکارا حاصل کرا لیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہی انسان مرتا ہے خبریں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، ان کے آثار ان کے سامنے دکھائی دیتے ہیں، پوری دنیا بھر کے سارے اعمال جو کیا ان کے سامنے گھومنے لگ جاتے ہیں، اور میدان محشر میں تو انسان کے اعمال کا جانچ کیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں پوشیدہ راز میں رہتی ہے۔ قیامت کے دن اس راز کو راز نہیں رکھا جائے گا، ہر انسان کا راز فاش ہو جائے گا، اسے کھول کے سامنے لایا جائے گا۔ تو انسان جب دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ خرابی ہے، چاہے لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن میرے جو نام اعمال ملا ہے، یہ جو کتابچہ ہمیں ملی ہے، کتابچہ ملا ہے، اس میں ساری چیزیں درج ہیں۔ انسان پڑھ لے گا اور تھر تھرانا شروع کرے گا، کانپنا شروع کرے گا، گری وزاری کی شکل ہوگی، چہرے پر دھواں اڑنے شروع ہو جائیں گے، سیاہی مائل ہو جائے گی، ان پر اشارہ ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ڈر رہے ہوں گے، ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ کل میدان محشر میں انسان کے کچھ اعمال ہوں گے جس سے تھک جائیں گے۔ ابھی انسان قبر سے اٹھا ہے، دوڑ رہا ہے کسی جانب، حیرانی پریشانی سے دو چار ہے، اس میں بھی انسان کو خطرہ لائق ہے۔ انسان جب دوڑ کے چلا جا رہا ہوتا ہے تھک جاتا ہے، تو کہا انسان عمل تو کر رہا ہے اور ساتھ میں بالکل تھکا مادہ دکھ رہا ہے۔ ایک تو میدان محشر کی بات، دوسری چیز عاملۃ ناصبہ، دنیا کی بات ہے۔ بہت سے لوگ بڑے عمل کرتے ہیں اور عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، رات بھر تہجد گزاری میں لگے ہوئے، اور تقویٰ و طہارت کے نام پر جوگی انسان بن جاتا ہے، صوفی انسان بن جاتا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑتا ہے، جنگلوں بیابان اور پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے کہ بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ تو عمل کر کر کے وہ تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آگے کہا تسلا نارن حامیہ، عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، پھر بھی جہنم سے بچ نہیں سکیں گے، جہنمی میں داخل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، وہ چہرے عمل ظاہر ہوں گے، اس چہرہ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ناصبہ، اس سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ تھکا مادہ ہے۔ ایک انسان تھک ہار کے جب گھر میں آتا ہے تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ آج اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ جو کبھی کام کرتا ہے نہیں اس کو کیا احساس ہوگا۔ کام کرنے والے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کام کتنا کیا گیا ہوگا، اس نے کتنا کام کیا۔ تو کہا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو عمل کرنے والے ہوں گے اور تھکے مادے دکھ رہے ہوں گے۔ تھکنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان جب محنت کرتا ہے اور اس کو مزدوری مل جاتی ہے، سفلتا اور کامیابی مل جاتی ہے، اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک انسان محنت و مزدوری کرتا ہے، اسے مزدوری نہیں ملتی ہے اور تھک ہار کے پریشان ہو جاتا ہے۔ میدان محشر میں ایسے لوگ جو پہنچیں گے انہیں تو لگے کہ ہم نے بڑا کام کیا تھا، وہ چلہ کشی بھی کی تھی،
جگہ جگہ پر اپنے جسم کو تھکا کر بندگی بھی کی تھی، بڑے اچھے اچھے اعمال کیے تھے جو ان کی نگاہ میں اچھے تھے، شریعت کی نگاہ میں اچھے تو نہیں تھے، بہت زیادہ عمل کیا ہے، تھوڑا کرنا تو زیادہ کر دیا ہے، اس کو رات میں سونا تھا رات بھر جاگا ہوا ہے، یہ سوچ رہا کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی میدان محشر میں ان کو سمجھ میں آئے گا یہ سارے اعمال رائے گا چلے گئے، اس کی وجہ سے اور بھی تھکاوٹ کا اظہار ان کے چہرے اور ان کی پیشانی سے ہو رہے ہوں گے، اور انسان پتہ لگا لے خود اپنے بارے میں کم سے کم کہ ہمارے اعمال کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے عمل کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، مطلب جہنم کی بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تھوڑے اعمال کرتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں، کچھ لوگ بے شمار اعمال کرتے ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اگر شریعت کی پاسداری آپ نے کی ہے، کتاب و سنت کے مطابق تھوڑے ہی اعمال آپ نے کیے، اسی عمل کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اب اس کے بدلے میں جنت پائے گی۔ لیکن اگر آپ نے بدعات پہ، شرکیات پہ، خرافات پہ اپنے اعمال کو لگا کے رکھا ہے، بظاہر بڑے زیادہ اعمال ہیں، لیکن چونکہ اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتبار نہیں ہے، آپ کو تھکاوٹ ہی محسوس ہوگی، اور ساتھ ساتھ بدلہ نہ ملنے کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ تسلا نارا حامیہ، ایسے لوگ، ایسے چہرے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہنم تو کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، کھانا پینا، بھوک تو لگے گی۔ میدان محشر میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، کم سے کم 1,000 سال کے برابر، ویسے 50,000 سال کے برابر وہ دن لگے گا۔ کتنی پریشانی ہوگی، 24 گھنٹے کا دن ہم برداشت نہیں کر پاتے، 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھنے میں دقت و پریشانی آتی ہے، وہ تو میدان محشر میں انسان ہے، کیا کھائے گا کیا پیے گا، کھانے پینے کچھ تو نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام پلایا جائے گا، لیکن سب کو تو ملے گا نہیں۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک گلاس کوثر کا جام پی لے گا، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ 50,000 سال لیں گے، 1,000 سال لیں، پیاس ہی نہیں لگے گی کہ ایک زمزم کے، یعنی وہ کوثر کے ایک جام پینے کے نتیجے میں پیاس کا خاتمہ ہو جائے گا، سب کو تو نہیں ملے گا۔ تسقى من عین آنیہ، میدان محشر سے نکل کے آپ جا رہے جہنم میں، جہنم میں جانے کے بعد جو اس کو جگہ ملی، جب جگہ ملتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ پہلے پانی پی لے، تھکے ہوئے ہیں، پھر کھانے پینے کا حساب لگاتا ہے، کچھ کھانا مل جائے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تسقى من عین آنیہ، اسے پلایا جائے گا گرم کھولتے ہوئے چشمہ سے، یعنی پانی جو ہوگا ٹھنڈا نہیں ہوگا، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ پانی پورا ایک دریا مان لیجئے، چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، ابل رہا ہے، وہ کھولتا ہوا پانی، اور پانی مانگنے پر پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہی پانی اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ، پینے کے لیے تو پانی مل گیا، اب اندر میں جو کھوت بیٹھا ہوا ہے، پیٹ کو کھکوڑ رہا ہے، بھوک کی شدت سے آدمی پریشان ہے، کچھ تو چاہیے، تو کہا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ کہیں کھانے کے لیے غسلین کہا گیا، کہیں ذری کہا گیا، کہیں زقوم کہا گیا، یہ سب کانٹے دار درخت ہیں یا پھر وہ کچھ لہو کا مواد ہے، خون اور پیپ کا نکلا ہوا جمع ہوا مواد ہے، تو کھاؤ تم۔ پینے کے لیے وہی غسالہ ہے، دھون ہے، زخم کا دھویا ہوا پانی ہے، یا زخموں سے رس کر کے جو پانی اس سے جمع ہوتا ہے وہی پانی ہے، ساتھ ساتھ وہ پانی گرم بھی ہے، اسی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب کھانے کی باری آئے گی تو دھتورا ہے یا کانٹے دار درخت ہے، زقوم ہے یا تھوڑ ہے، اس قسم کی چیز ہے جسے انسان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، کھانے کی کوشش تو کرے گا لیکن حلق میں جا کے اٹکے گا۔
ذا غصۃ، قرآن نے کہا اٹکنے والا کھانا ملے گا. پھر بھی انسان کسی طریقے سے حلق سے نیچے ڈالے گا، اسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار درخت کے. قرآن یہ بھی کہا لا یاکل الا الخاطئون، خطا کار گناہ گاری اس کو کھائیں گے اور اسی کھانے پر اکتفا بھی کریں گے. آدمی کو جب بھوک لگتی ہے وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کچھ بھی ملے اندر تو چلا جائے، تھوڑا سکون ہو جائے گا. تو جہنمی انسان کو جب کھانے کی شدت محسوس ہوگی انہیں ایک کانٹا دار درخت دیا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھاتا انسان تک کہ بدن بنے. اس کھانے کے بعد انسان موٹا نہیں ہوگا، اس کے بدن نہیں بنے گا. پھر انسان کھاتا ہے اس لیے کہ اس کی بھوک کی شدت ختم ہو جائے. ولا یغنی من جوع، یہ کھانا اس کو بھوک کے وقت میں کفایت نہیں کرے گا، یعنی اس کی بھوک کو مٹائے گا نہیں. کھا تو رہا ہے لیکن بھوک مٹ نہیں رہی ہے، کھا تو رہا ہے پیٹ بھر نہیں رہا ہے، کھا رہا ہے اس کا بدن نہیں بن رہا ہے، بس سوچ نہیں رہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. پینے کے لیے گرم پانی ہے اور کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ میدان محشر میں جن کے چہرے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے، دنیاوی زندگی کے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں احساس ہوگا اور اس احساس کی جھلکیاں ان کی پیشانی پر سلوٹوں کی شکل میں دکھائی دے رہی ہوگی. تو انسان خود اپنے بارے میں سوچ لے گا کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں، اس کے چہرے کالے پڑ جائیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، نعمتیں ملنے کے نتیجے میں شادہ فرح خوش و خرم ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش سے راضی ہوں گے. جو کوشش کیا دنیا میں اچھے اعمال کیے، جو بھی ان سے ہو سکا توفیق جتنی ملی ان اعمال کے کرنے پر جو اس کا بدلہ ملے گا اس سے وہ خوش و خرم ہو جائیں گے کہ ہم نے جو کام کیا تھا یہ ہمارا رزلٹ اچھا ملا، کامیابی کا تمغہ مل رہا ہے، سرٹیفکیٹ ملا کامیابی کا، ہم جنت میں جا رہے ہیں، خوش ہو گئے. فی جنت عالیہ، بلند بالا باغات میں، یہ بلند بالا خانوں ہوں گے، بہترین قسم کی عمارت اور بلڈنگ اور مکان ان کو دیا جائے گا، اسی میں رہیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے جگہ جگہ اس قسم کی بات ہے کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہ گالی گلوچ نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، وہ سلامتی کی باتیں سنیں. کیوں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی انسان بنگلہ میں رہتا ہے وہ خوش بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی انسان بہترین عالیشان بلڈنگ میں رہتا ہے وہ خوش بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے بال بچے ساتھ میں ہیں وہ خوش بھی ہوگا. تکرار ہوتی ہے، حیرانی پریشانی ہوتی ہے، گالی گلوچ کے ماحول ہوتا ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بھائی میں تکرار، نتیجے کے طور پر خون ریزی تک ہو جاتی. کہا ساری چیزیں موجود ہیں، زمین و جائیداد ہے، بنگلوں مکانات ہے، نہریں جاری ہے، پاس بیٹھنے والی بیویاں ہیں، ساتھ رہنے والے بچے ہیں، سارے افراد ہونے کے باوجود پورے طور سے کوئی انسان خوش و خرم نہیں ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کی تکلیف نہ آئی ہو. تو ایسا ہے ہی نہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جنت کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جو انسان چلا جائے گا وہاں کبھی لغو بات سنے گا ہی نہیں ہے. شراب کا دور چل رہا ہے تب بھی اس کی زبان سے ہذیان نہیں نکلے، گالی گلوچ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ناز و اندام، ناز و نخرے کی زندگی گزر رہے ہیں، باغات ہے، گھومنے پھرنے کے ساز و سامان ہے، ساری چیزیں فراہم مہیا ہے. اس کے باوجود بھی کسی طرف تاک جھانک کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کچھ غلط خیال پیدا نہیں ہوگا، غلط قسم کی سوچ نہیں آئے گا، غلط قسم کی باتیں نہیں ہوگی. کیوں؟ جنت کا ایک ماحول ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ چہرے اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. یعنی وہ انسان جن کا چہرہ تر و تازہ دکھ رہا ہوگا ایسے لوگ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، گالی گلوچ کی بات نہیں سنیں گے، لعن طعن کی بات نہیں سنیں گے، شکوہ شکایت کی بات نہیں سنیں گے. وہاں کا ماحول تو بڑا پرسکون ہوگا، اچھے ماحول میں لوگ زندگی گزاریں. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، کہیں دودھ کی نہریں جاری ہیں،
کہیں شہد کی نہریں جاری ہیں، ساری آسائش کے سامان موجود ہیں، وہ باغات ہیں تو گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے ان کے پاس جو نہریں ہیں، بڑا خوشگوار ماحول ہوگا، وہاں انسان بیٹھے گا اور ایک دوسرے کو خوشی و مسرت کے پیغام سنا رہے ہوں گے۔ کہا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری۔ پانی جب جمع ہوا رہتا ہے کچھ دنوں کے بعد سڑتا ہے، گلتا ہے، بدبو آتی ہے، رنگ اس کا بدل جاتا ہے، لیکن جو پانی جاری رہتا ہے اس میں سڑنے گلنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تالاب کا پانی کبھی خراب ہو جاتا ہے لیکن نہر دریا کا پانی خراب نہیں ہوتا۔ کہا یہ پانی جو اس کو ملے گا مستقل جاری ہے، اس میں خراب ہونے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ انسان جب بڑا پروگرام کرتا ہے، دو چار آدمی کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس کا اسٹیج اونچا سجتا ہے، کہتے کہ دور والے بھی دیکھیں۔ یا قرآن نے کہا فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ تختوں کا تذکرہ قرآن نے 12 کیا ہے کہ تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے محو گفتگو ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی اور سلامتی کے جملے سناتے رہیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور بڑے سلیقے سے پیالے رکھے ہوں گے، جام کے یعنی گلاس رکھے ہوں گے۔ اب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، سلیقے کے ساتھ سب گلاس رکھا ہوا ہے، جس قسم کی مشروبات شربت آپ کو پینا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اشارہ کیجئے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ چاہت ہوگی آپ کے پاس موجود ہے، دل میں خیال پیدا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیے گا ہمارے منہ میں آ جائے تو منہ میں چلا جائے گا، ہاتھ سے لینا چاہیے تو ہاتھ سے لے لیں گے۔ یا گھومنے والا جس طرح کی شادی بیاہ میں عام طور سے لوگ گھومتے رہتے لے کر کے، ایسا جس کے پاس جتنی فراوانی ہوتی ہے وہ اسی انداز سے خوشی و مسرت کے یہ طریقے اپناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کسی انسان کو تعریف نہیں کی جاتی بڑا اچھا انتظام تھا، کوئی نہ کوئی اس کی شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پانی پینے کے لیے، مشروبات کے لیے، یہاں کے اعتبار سے کولڈ ڈرنکس کے لیے، دودھ پینے کے لیے، شہد پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، جو وہاں شراب طہور ہے، وہاں گلاس رکھے ہوئے، بڑے سلیقے سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، آرام سے وہ چیزیں لیجئے اور استعمال کیجئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قطار در قطار گاؤں تکیے لگے ہوں گے۔ جب بستر سجایا جاتا گول گول تکیے بھی رکھے آتے، آدمی ٹیک لگاتا ہے اور دوست احباب کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہے۔ تو کہا ایک طرف دور جام کا دور چل رہا، شراب و کباب کا دور چل رہا ہوگا، دوسری طرف نہریں جاری ہیں، تیسری طرف اونچے شریر اور تخت لگے ہوئے ہیں، چوتھی طرف آدمی گاؤں تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اس کے علاوہ بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اہل عرب ٹیبل کرسی پہ کم بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، بہترین قسم کے قالین بچھاتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں، پاؤں پھیلائے ہوئے، پسارے ہوئے، جس طرح چاہتے ہیں وہ آرام سے بیٹھتے ہیں۔ کرسی ملے گی، چھوٹی جگہ رہتی ہے، آدمی اس میں بند ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد تو آدمی حیران و پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا جنتی ماحول کیا ہے؟ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قرینے سے قطار در قطار گاؤں تکیے لگے ہوں گے اور ساتھ ساتھ گاؤں تکیے کہاں لگے ہوں گے؟ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، قالین بیٹھے ہوئے آرام سے محو گفتگو۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کے کا ہلکا تذکرہ ہوا، پھر تھوڑا جنت کا تذکرہ ہوا، اچھے انسان اور برے انسان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا۔ کہا ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اللہ نے تمہیں تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، اپنی جانب سے پیغام خاص قرآن مقدس کی شکل میں کتاب بھیجی ہے، تب بھی تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو سنو،
تم کبھی اپنی تخلیق پہ غور کرو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارا خالق اللہ ہے. جو خالق ہوگا بندگی اسی کی جائے گی. جب بندگی تم نہیں کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں سے فیضیاب ہوتے ہو نا. اب ذرا سوچنے کے سمجھنے کا ایک انداز اختیار کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ اہل عرب کی زبردست سواری ہے. جنگل و بیابان میں سفر کرنے کے لیے بہترین سواری ہے. آج ٹرینوں میں اور بسوں اور گاڑیوں میں آپ کو پانی پینے کا بوتل مل جاتا ہے, آرام و سکون کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں. وہاں ہوتا نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پر آپ کے لیے تیل ڈالنے کے لیے پیٹرول پمپ وغیرہ موجود ہے. تیل ختم ہو جائے تیل لے لیجیے گا. اب اونٹ کو پیاس لگے پانی نہیں ملے کیا کرے گا؟ مشہور یہ ہے کہ 6 مہینہ کا پانی اونٹ اپنے پیٹ میں رکھتا ہے, اور اگر اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے اس کے جسم سے چربی پگھلتی ہے اور یہ پانی کو اس کا کام دیتا ہے. تو کہ جس اونٹ میں تم سواری کرتے ہو, بار برداری کرتے ہو, ایک دوسرے جگہ آنا جانا کرتے ہو, تم اس پہ سوار بھی ہوتے ہو, اس پہ بوجھ بھی لاتے ہو, آنا جانا بھی کرتے ہو. کبھی تم نے غور کیا اس اونٹ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اونٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ اونٹ کے اندر کیا کیا خصوصیات ہے؟ اونٹ سے تم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کا گوشت بھی کھاتے ہو, اس کی کھال بھی استعمال کرتے ہو, اس کا دودھ بھی پیتے ہو, اور جب تک وہ صحیح سالم رہتا ہے اس سے سواری کا کام بھی لیتے ہو اور اپنے سامان بار برداری کا کام بھی اسے کرتے ہو. کبھی غور کیا تم نے؟ افلا ينظرون الى الابل, تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت, کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ خود پیدا ہو گیا یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ جس اونٹ پہ تم سواری کرتے ہو وہ بھی پیدا کردہ چیز ہے, اس کا خالق کوئی ہے, اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ کی یہ نعمت ہے, اس اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. اس کے پیدا کرنے والے کو جانو اور اس کی شکر گزاری کرو, اس کی بندگی بجانا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, جب انسان اونچائی پہ ہوتا ہے تو اس کی نگاہ بھی اونچی ہوتی ہے. آدمی سواری بیٹھا, سب سے پہلے اس کی نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے, پھر گزرتے ہوئے پہاڑ کی نگاہ طرف جاتی ہے, پھر چلتے ہوئے زمین پہ اس کی نگاہ آتی ہے. قرآن نے ان چاروں چیزوں کا خصوصی سے تذکرہ کیا. کیا کہا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کیا یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ سوچنے کا ایک انداز دیا. گھر بناتے ہو, چھت ڈالتے ہو, چھپر ڈالتے ہو, اس میں بانس ہو یا دیوار کے ذریعے سے تم اپنا مکان بناتے ہو. پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے یہ آسمان ہے, ایک شامیانے کی شکل اختیار کیا ہوا یہ آسمان ہے, ایک چھت کی صورت میں تمہارے سامنے یہ آسمان ہے. کبھی تم نے غور کیا اس میں کوئی کھوٹی نظر آتی ہے؟ کوئی پایا پیلر دکھائی دیتا ہے؟ اتنا برسا برس ہونے کے باوجود کہیں پرانا دکھتا ہے, کہیں شگاف نظر آتا ہے, کہیں ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے. تم سے پہلے تمہارے آبا اجداد نے اسی طرح دیکھا, تم بھی دیکھ رہے ہو, تمہارے بعد تمہارے بچے اولاد بھی دیکھیں گے. تو کبھی تم نے غور کیا آسمان پر کہ آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا؟ کس نے بلند کیا ہے؟ جس اللہ نے اس آسمان کو بلندی بخشی ہے, جو تمہارے پر سایہ کا کام دیتا ہے, تمہارے لیے چھت کا کام دیتا ہے, اس آسمان کی خالق کو پہچانو اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پہاڑ کی طرف کہ پہاڑ کو کیسے گاڑا گیا ہے؟ آپ دیکھ رہے کہ زمین ہے, جگہ جگہ اٹھا ہوا حصہ ہے, وہ پہاڑ ہے, وہ پہاڑ معدنیات والا بھی ہے, وہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہے, وہ کھان کوئلے کا کھان بھی ہے, اس کے اندر سے پانی بھی نکلتا ہے, اس پر شادابی اور ہریالی بھی پائی جاتی ہے, اس پہ انسان پناہ بھی لیتا ہے, اس سے اونچائی پر پہنچ کر ادھر ادھر کی چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ پہاڑ خود سے وہاں نکل آیا ہے
یہ پہاڑ کھوٹی کی شکل میں خود سے گڑا ہوا ہے؟ یہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ پہاڑ کس نے گاڑا ہے؟ کس مقصد سے گاڑا ہے؟ کس لیے گاڑا ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ قرآن نے کہا کہ زمین جب ادھر ادھر ہو جائے، پانی نیچے ہے، کبھی ادھر زمین دھس رہی ہے، کبھی ادھر زمین دھس رہی ہے، تو اس کے ادھر ادھر ڈماڈول ہونے کی کیفیت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی ہیں۔ اس طرح دریا سمندر میں سفر کرنے والا آدمی اپنے جہاز کو لنگر انداز کرتا ہے تو کہیں کسی چیز سے باندھتا ہے، کشتی وہاں یا جہاز وہاں کھڑا رہتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے پوری کشتی ہے جو انسانی آبادی ہی نہیں، ساری کائنات کے لیے وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی ہے۔ یہ چیزیں خود پیدا ہو گئی نہیں، اس کو پیدا کیا ہے تو جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے عبادت کے لائق وہی ہے، تمہارے تیار کردہ معبودان بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ زمین اگر ہموار نہ ہو تو چلنا دشوار ہو جائے۔ جو کھیت جوتی ہوئی ہوتی ہے اب اس میں چل کے دیکھیے، جو علاقہ روڑے والا ہوتا ہے، ابڑی کھبڑی والا علاقہ ہوتا ہے، نشیب و فروز کا ہوتا ہے، اس میں دقت و پریشانی ہوتی ہے۔ ہموار زمین بنا دیا اور اس میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، رہائش کے لیے مکان بھی تیار کرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ یہ زمین ویسی بن گئی ہے، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ زمین کے نیچے پانی ہے، اوپر میں مٹی ہے، اسی مٹی سے تم پیدا کیے گا، پھر اسی میں تم کو جانا ہے۔ اس مٹی کا حال کیا ہے اس پر تم غور و فکر کرو، پتہ چلے گا کہ آسمان سے لے کے زمین تک، پہاڑ سے لے کے اونٹ تک، یعنی دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو دے کر انسان سے مطالبہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے تمہاری طرح، یہ سب کے سب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آسمان بھی قانون الہی سے جکڑا ہوا ہے، پہاڑ بھی قانون الہی میں جکڑا ہوا ہے، زمین بھی قانون الہی سے جکڑی ہوئی ہے۔ جس اونٹ پہ سواری کرتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اگر اس کے دماغ خراب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصلی کنٹرول نہ رہے وہ تمہاری کھوپڑی اچک سکتا ہے، اتنا خطرناک جانور ہے وہ۔ انسان پہ جو حملہ کرتا ہے، انسان کے جو جسم کا سر کے جو کمپریسر ہے اسی کو اچک لیتا ہے۔ تو کیا کبھی غور تم نے کیا؟ اتنا بڑا جانور تو شکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ناک میں تم نے لگام لگا دیا ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جدھر چاہتے لے جاتے ہو۔ تمہارے ناک میں اللہ اس کے رسول، تمہارے ناک میں لگام کیوں نہیں ہے جس کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہو؟ گویا ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم غور و فکر کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ساری مخلوقات ہیں، یہ سب مخلوقات اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے ہو، اس پہ غور و فکر کرو۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، ناصحانہ انداز میں سوالیہ شکل پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا۔ آپ نے تو اتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اب اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ زبردستی منوا نہیں سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں۔ اگر لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر جبر اکراہ کرنے والے اور زور زبردستی کرنے والے داروغہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، لوگوں کو پیغام پہنچا دینا۔ انما انت مذکر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ آپ کو نبی اس لیے بنایا گیا کہ دنیا والوں کو سمجھائیے بجھائیے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجیے، اپنی جانب سے لوگوں کو بتا دیجیے۔ ہاں، لست علیہم بمسیطر، آپ زور زبردستی مت کیے، کیوں؟ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں کہ مانو ورنہ ماریں گے، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، جبر و اکراہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سیدھے سادھے انداز میں ان تک پیغام پہنچا دیجئے اور آپ کا کام ختم۔ کیوں؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانے کی۔
الا من تولا وکفر. ہاں سنیے، آپ نے محنت و مجاہدہ تو کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا بجھایا ہے. اب اگر کوئی انسان منہ موڑ لیتا ہے، کفر کرتا ہے، اسے اللہ سمجھے گا. آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سزا نہیں دے سکتے. آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. آپ کی بات نہیں مانتا، زبردستی نہیں منوا سکتے. ہاں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، رہا عذاب کا معاملہ. الا من تولا وکفر، جس نے منہ موڑ لیا اور کفر کر دیا، آپ کی بات سننے سے اعراض کیا اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بڑا عذاب دے گا. دنیا بھی عذاب مل سکتا ہے، اگر یہاں نہیں ملا تو میدان محشر میں ذلت و خواری کا عذاب ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم کا تو بڑا عذاب ہے. اس لیے اپنا کام جاری و ساری رکھیے اور حساب کتاب اللہ کے ذمہ چھوڑ دیجیے. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. انسان سوچتا ہے نا، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، موت آئے تو مر جاؤ، مر گئے تو ختم ہو گیا. یہ سوچتا مٹی مل گیا اب کون جاتا ہے اللہ کے پاس. قرآن بار بار کہتا ہے سنو، ان الینا ایابہم، ہماری پاس ان کا لوٹ کر آنا ہے. ہماری کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی عطا کی ہے، موت سے دوچار کیا ہے، قبر میں گروا دے ڈلوا دیا ہے. اب قبر سے اور زمین سے ہم نے کہا ہے یہ میری امانت ہے، رکھو اپنے پاس، کھا جاؤ کہ سڑا گلا دو، لیکن جب تم سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ میری امانت کو حاضر کرو تو تمہیں حاضر کرنا ہوگا. چنانچہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ جو بوجھ انسانی شکل میں زمین کے اندر داخل کیا گیا، کل میدان محشر میں زمین اپنے پیٹ کو پھاڑ کر یا اپنے سینے کو چاک کر کے سارے مردوں کو نکال باہر کرے گی. کیا فرمایا؟ ان الینا ایابہم، پھر ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے. یقیناً ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے، ان کی واپسی ہمارے پاس ہوگی. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے زمین کا حساب لینا ہے. انسان سے سوچتا بچ جائیں گے. اللہ کہتا ہے معمولی چیز کا ہم حساب لیں گے. نعمتوں کے بارے میں اللہ کے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے. آپ نے کھجور کھائی اور گٹلی بیچ دیا. فرمایا جانتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ تم نے جو کھجور کھایا ہے یہ کس کا کھجور تھا، کہاں کا کھجور تھا، کیسا کھجور تھا، حلال تھا کہ حرام تھا، زور زبردستی کا تھا کہ خوش ردائی کے ساتھ تھا. یہ سارے سوالات ہوں گے. تو فرمایا ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے. ہم حساب لیں گے دنیا میں تمہیں 60 70 100 سال کی زندگی عطا کی، بے شمار نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا تھا. ان نعمتوں کی قدردانی کی تھی کہ ناقدری کی تھی؟ تم مخلوق دے، تمہاری تخلیق بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. سر سے لے کے پیر تک جسم و جان کو صحیح سالم اللہ نے بنا کے دیا. یہ ساری نعمتیں علاوہ دی زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب وسائل تمہیں دیے گئے، وہ ساری نعمتیں. ان تمام نعمتوں سے متعلق ہمارا محاسبہ ہوگا. حساب دینے کی تیاری کر چکے ہو؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو تیار ہو جاؤ. اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مجمع میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی ہے جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں. کیوں؟ بڑا مجمع رہتا ہے، لوگ سنیں اور اپنے لیے دین، دنیا، آخرت، ان تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً یہ دو سورہ ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے. اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.